دوستو کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنے وزیر حامان کو حکم دیا کہ میرے لیے آسمان کے راستوں تک ایک اونچا محل بناؤ، میں اس پر چڑھ کر دیکھوں گا، شاید میں آسمان پر جانے والے راستوں تک پہنچ جاؤں اور وہاں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ میرے گمان کے مطابق میرے علاوہ کسی اور خدا کے وجود کا دعویٰ کرنے میں موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں۔ یہ بات بھی فرعون نے اپنی قوم کو فریب دینے کے لیے کہی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ برحق معبود صرف اللہ ہے اور فرعون اپنے آپ کو فریب کاری کے لیے معبود ٹھہرا رہا ہے۔ جب حامان کو یہ حکم ملا تو اس نے اینٹیں بنانے اور چونا پکانے کا کام فوری طور پر شروع کر دیا اور محل بنانے کے لیے ہر چیز کا انتظام کیا جانے لگا۔ ساری دنیا کے کاریگروں کو اکٹھا کیا جانے لگا۔ کہتے ہیں کہ مزدوروں کے علاوہ صرف کاریگروں کی تعداد ہی 50,000 سے زائد تھی۔ 7 سال میں یہ محل تیار کیا گیا اور اس کی جو بلندی تھی اس کی مثال دنیا کے پیدا ہونے سے لے کر آج تک نہیں ملتی۔ یہ محل فرعون کی خواہشات کے مطابق تیار کیا گیا تھا، لیکن دوستو یاد رہے کہ یہی محل پھر فرعون اور اس کی قوم کی تباہی کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اسی محل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا اور پھر اپنے پیارے رسول کو جب نبوت دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام بلند کیا تو فرعون کا زوال شروع ہوا۔ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو فرعون کے محل کے کچھ خفیہ راستوں کے بارے میں آگاہ کریں گے، لہذا ضروری ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون کا محل تیار ہوا اور اس کو اس کی خواہشات کے مطابق تیار کیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ شک گزرا اور آپ علیہ السلام کو اس بات کا دلی صدمہ پہنچا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اس خیال کو ترک کر دو اور اس کے بارے میں مت سوچو، کیونکہ میں اس محل کو ایک لمحے میں ہی برباد کر دوں گا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب محل تیار ہوا تو فرعون اور اس کے خاص لوگ محل کی چھت پر چڑھے اور انہوں نے آسمان کی جانب تیر برسائے۔ جب یہ تیر واپس آئے تو وہ خون سے آلودہ تھے۔ تو فرعون اور فرعون کے حواری کہنے لگے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تو انہوں نے اپنا پر مار کر اس محل کے 3 ٹکڑے کر دیے۔ ان میں سے ایک ٹکڑا سمندر میں گرا، ایک ٹکڑا ہندوستان میں گرا اور ایک ٹکڑا مغرب میں جا گرا۔ اور ایک روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ان میں سے ایک ٹکڑا فرعون کی قوم پر بھی گرا تھا، جس سے فرعون کی قوم کے 10 لاکھ لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ جن لوگوں نے یہ محل تیار کیا تھا وہ لوگ بھی ڈوب کر یا جل کر یا کسی دوسری آفت کا شکار ہو کر مر گئے تھے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اس محل کو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے درمیانی وقت میں تباہ کر ڈالا۔ جب فرعون نے یہ مناظر دیکھے تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنگ شروع کر دی اور اللہ نے اس کو مختلف معجزوں سے آزمایا، اور ان معجزوں میں ید بیضا، طوفان، ٹڈی دل، خون، صورتوں کا بدل جانا اور دنیا کا پھٹ جانا شامل تھا۔ کہتے ہیں کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کرنے سے پہلے یہ محل تیار کروایا تھا اور اس نے مرکزی دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا رکھا تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور اس کو دعوت دی تو اس نے انکار کیا اور سرکشی اختیار کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، میں فرعون کو بار بار آپ کی طرف بلاتا ہوں لیکن مجھے اس میں کوئی بھلائی نظر نہیں آتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم اسے ہلاک کر دینا چاہتے ہو؟ اور فرمایا کہ تم اس کے کفر کو دیکھ رہے ہو اور میں اس نام کو دیکھ رہا ہوں جو اس نے اپنے دروازے پر لکھوا رکھا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑی برکت ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نام کی لاج ضرور رکھتا ہے۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ اگر یہی اللہ کا نام ہمارے گھروں کے دروازوں پر موجود ہو تو کسی حرام چیز کی کیا مجال کہ وہ ہمارے گھر میں گھسے، اور اسی طرح اگر یہ نام ہمارے دل کے دروازے پر ہو تو ہمارے دل میں کوئی حرام خیال داخل تک نہ ہو سکے گا۔ دوستو کہتے ہیں کہ فرعون کے محل کا جو ٹکڑا ہندوستان میں گرا تھا یہ وہ ٹکڑا تھا کہ جو خفیہ طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر کچھ ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ ٹکڑا جو ہندوستان میں گرا تھا اس کو تلاش کر لیا گیا ہے، اور اس میں وہ خفیہ راستے بھی تلاش کیے جا رہے ہیں جو فرعون نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے یا پھر اپنے بھاگنے کے لیے بنوا رکھے تھے۔ دوستو اس بات میں کتنی سچائی ہے اس بارے میں صحیح طور پر تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ٹکڑا جو ہندوستان میں گرا تھا یہ کہاں موجود ہے، کیونکہ ابھی تک صحیح سند کے ساتھ کوئی بھی روایت سامنے نہیں آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ یہ ٹکڑا کب دریافت ہوا اور کہاں موجود ہے۔ دوستو اس کے بارے میں اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہو تو ہمارے ساتھ کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائے
ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ اللہ کی شان اور اللہ کی قدرت بہت عظیم ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ سب اللہ کی طاقت کے سامنے ہیچ ہیں۔ یاد رہے کہ فرعون کا زوال تو اسی وقت شروع ہو چکا تھا جب فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آئی۔ اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، بنی اسرائیل کو کچھ ضرر نہ پہنچایا۔ اس سے اس کو بہت وحشت ہوئی۔ کاہنوں نے تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ہلاک اور زوال سلطنت کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دیا جائے۔ دائیاں تفتیش کے لیے مقرر ہوئیں۔ 12,000 یا ایک روایت کے مطابق 17,000 لڑکے قتل کر ڈالے گئے اور 90,000 حمل گرا دیے گئے، اور مشیت الہی سے اس قوم کے بوڑھے جلد جلد مرنے لگے۔ قوم قبط کے روسا نے گھبرا کر فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل میں موت کی گرم بازاری ہے، اس پر ان کے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں، تو ہمیں خدمتگار کہاں سے میسر آئیں گے؟ فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑے جائیں۔ تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو ان کی والدہ نے فرعون کے خوف سے ان کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے نہر میں چلا گیا۔ اتفاق سے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دونوں محل میں بیٹھے ہوئے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق کو دیکھا تو خدام کو حکم دیا کہ اس صندوق کو نکال کر محل میں لائیں۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا، جس کے چہرے پر حسن و جمال کے ساتھ ساتھ انوار نبوت کی تجلیات چمک رہی تھی۔ فرعون اور آسیہ دونوں اس بچے کو دیکھ کر دل و جان سے اس پر قربان ہونے لگے، اور آسیہ نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے۔ دوستو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیسے بچایا اور فرعون کو کیسے ہلاک کیا، یہ ہم آپ کو پھر کسی ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ امید کرتے ہیں دوستوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔